کا بے حیا انسانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس بستی میں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی اہلیہ ہے، لیکن وہ بھی برے لوگوں سے، بے حیا لوگوں سے مل گئی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا تو بتا دیا گیا کہ لوط تمہاری بیوی بھی ہلاک ہوگی، جب تم چلو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، یہ تمہاری بیوی نافرمان ہے، بے حیا ہے، یہ بھی ماری جائے گی اور یہ بھی تباہ و برباد ہوگی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکلے، مگر بیوی پیچھے رہ گئی اور عذاب اس پر بھی آیا اور وہ بھی تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں کئی مقام پر بیان فرمایا ہے، گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ سنو، اگر کوئی عورت پیغمبر کی بیوی بھی ہے مگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ تباہ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر کی بیوی ہے مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں، اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس لیے کہ اس کا راستہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ او اللہ کی بندیوں، اگر آج نافرمانی، بے حیائی کے راستے پر چلو گی تو پھر تمہارا انجام بھی اچھا نہیں۔ اگر آج سود اور نافرمانی کو اختیار کرو گی تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سے سخت عذاب ہے۔ آج موقع ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، آج موقع ہے کہ اپنے اندر ایمانی کیفیت پیدا کرو، آج موقع ہے کہ برائیوں سے ہاتھ اٹھا لو، آج موقع ہے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اللہ کا پاک قرآن اعلان کر رہا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی چھپی باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ بدکاری کے قریب نہ جانا کہ وہ برائی ہے اور نہایت سنگین راستہ ہے، نہایت خطرناک راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنے اندر ایمان کا کمال پیدا کرو۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہماری بہنیں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں اور ارتداد کا راستہ بھی اپنا رہی ہیں اور سودی لین دین میں لگ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہماری وہ بہنیں ہیں جو فلسطین میں کفر اور شرک کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے ایمان اور یقین اور عزم اور حوصلے اور جذبے کے ذریعے دنیا کو پیغام دے رہی ہیں کہ ایمان کی طاقت کیسی زبردست طاقت ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مگر وہاں کے لوگ ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور ایمان اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہاں کی عورتیں اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے باوجود، اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے باوجود کس جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک طرف ظلم و ستم کے وہ مرحلے ہیں جو ہمارے لیے دل کا ناسور بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ یورپ میں، مغرب میں کتنی ہی نوجوان لڑکیاں ہیں جو ایمان قبول کر رہی ہیں، جو اسلام لا رہی ہیں۔ کیوں اسلام لا رہی ہیں؟ کیوں ایمان قبول کر رہی ہیں؟ مغرب کی رہنے والی لڑکیاں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی انگریز لڑکیاں کیوں ایمان لا رہی ہیں؟ کیوں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہماری طرح کی لڑکیاں، ہماری طرح کی عورتیں فلسطین میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دے رہی ہیں۔ لڑکیاں، عورتیں نازک دل کی ہوتی ہیں مگر کس جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ ابھی قریب میں جو مرد مجاہد شہید ہوا، جو وہاں کی اعلیٰ قیادت سے تعلق